ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک سمرقند میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام الدین تھا۔ وہ بے حد غریب تھا اور اس کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ وہ اپنے پالتو بندر کے ساتھ بازاروں میں گھومتا اور محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالتا تھا۔ الدین اور اس کا بندر دونوں ہی بڑے شرارتی تھے۔ اکثر بازار کے دکاندار بھی ان دونوں کی شرارتوں سے تنگ آ جاتے تھے۔ الدین کو بڑا آدمی بننے کا بہت شوق تھا۔ وہ بدن پر مختصر کپڑے پہنے چند درہم بمشکل کماتا، جس میں 2 وقت کی روٹی ہی کھائی جا سکتی تھی۔ وہ اکثر بلند و بالا عمارتوں پر چڑھ جاتا اور گھنٹوں وہاں بیٹھ کر حسرت بھری نگاہوں سے شہر کے عالی شان عمارتوں کو دیکھتا رہتا۔ ملک سمرقند کا بادشاہ ابو داؤد بے حد ضعیف ہو چکا تھا اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی یاسمین تھا۔ وہ بڑی شوخ اور چنچل تھی، ہر وقت کھیل کود کے تماشوں میں مصروف رہتی تھی۔ بادشاہ ابو داؤد یہ چاہتا تھا کہ کم از کم اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے، مگر یاسمین کو کوئی شہزادہ پسند ہی نہیں آتا تھا۔ اسے مہم جوئی کا بے حد شوق تھا۔ محل کی بلند و بالا دیواریں اسے قید خانہ لگتی تھیں۔ وہ ان در و دیوار سے باہر نکل کر کھلی فضا میں جانا چاہتی تھی، مگر اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہ ایک شہزادی تھی۔ شہزادی یاسمین نے کئی بار اپنے باپ سے باہر کی دنیا دیکھنے کی اجازت طلب کی، مگر ہر بار اسے انکار ہی سننے کو ملتا۔ شہزادی خود کو محل کی قیدی سمجھتی تھی اور تنہائی میں خوب رویا کرتی۔ بادشاہ کا ایک وزیر جعفر تھا جو نہایت مکار اور بدصورت شخص تھا۔ اس نے چکنی چپڑی باتوں سے بادشاہ کا دل موہ رکھا تھا۔ اسے بڑی آرزو تھی کہ بادشاہ شہزادی یاسمین کی شادی اس سے کر دے۔ اس طرح وہ ملک کا نیا بادشاہ بن جاتا اور ایک خوبصورت شہزادی کا شوہر بھی۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار بادشاہ کے سامنے بھی کیا، مگر بادشاہ نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ جعفر نے شہزادی کی دلجوئی کے لیے اسے تحفے تحائف بھی دیے، مگر شہزادی نے کسی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بادشاہ اور شہزادی کی طرف سے بے رغبتی دیکھ کر جعفر نے فیصلہ کیا کہ بادشاہت اور شہزادی کے حصول کے لیے کوئی اور ہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ جعفر کو جادوگری کا بڑا شوق تھا۔ وہ ہر وقت جادو کی کتابیں پڑھتا رہتا۔ اس نے جادو کے ذریعے بادشاہ کو اپنی خواہش پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ ایک دن اسے ایک پرانی کتاب میں جادو کے ایک چراغ کا قصہ پڑھنے کو ملا جو شاہ جنات نے گہری غار میں دفن کر رکھا تھا۔ اس چراغ کے حصول سے اس کی تمام خواہش پوری ہو سکتی تھی۔ اسے اندر جانے کا راز معلوم ہو گیا۔ وہ واپس سمرقند آیا اور الدین نام کے لڑکے کو تلاش کرنے لگا۔ دن رات کی محنت بھر آئی اور وہ الدین تک پہنچ گیا۔ وہ بوڑھے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جعفر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے باپ کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ الدین نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے خود کو اس کا رشتہ دار ظاہر کیا جو دور دراز رہتا تھا۔ الدین اسے ساتھ لے کر گھر چلا آیا۔ جعفر نے الدین کی ماں کو کچھ تحفے دیے اور افسوس کیا کہ وہ پہلے کیوں نہ آ سکا۔ باتوں باتوں میں الدین کی ماں نے غربت کا حال سنایا اور جعفر سے درخواست کی کہ وہ الدین کو کہیں کام دلوا دے تاکہ ان کی زندگی آسانی سے بسر ہو سکے۔ جعفر کو پہلے ہی موقع کی تلاش تھی۔ اس نے فوراً اسے اپنے ساتھ لے جانے کی پیشکش کی۔ پس و پیش کے بعد الدین تیار ہو گیا اور ماں سے اجازت طلب کی۔ وہ دونوں شہر سے روانہ ہو گئے۔ الدین بوڑھے جعفر کے ساتھ نامعلوم منزل کی طرف سفر کرنے لگا۔ کئی دن کی مسافت طے کر کے وہ گہری غار تک جا پہنچے۔ غار بے حد ڈراؤنا تھا جسے دیکھ کر الدین خوف سے کانپنے لگا۔ جعفر نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ یہاں سے گزرتے وقت اس نے ایک قیمتی چراغ غار میں چھپا دیا ہے۔ وہ غار میں اتر کر وہ چراغ لے آئے تاکہ وہ آگے سفر جاری رکھ سکیں۔ الدین پہلے تو ہچکچایا، پھر اپنے بندر کے ساتھ ڈرتے ڈرتے رسی کی مدد سے گہرے غار میں چلا گیا۔ نیچے گہرا اندھیرا تھا اور راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ الدین راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نیچے موجود سیڑھیاں طے کرتا ہوا ایک اندھیرے کمرے میں جا پہنچا جہاں ایک چھوٹی سی مشعل برائے نام روشنی کر رہی تھی۔ الدین کو وہاں ایک چمکتا ہوا سرخ ہیرا، ایک خوبصورت قالین اور ایک پرانا سا چراغ دکھائی دیا۔ اس نے تینوں چیزیں اپنے قبضے میں لے لیں اور واپس غار کے دہانے کی طرف لوٹ آیا۔ جعفر نے چراغ کا مطالبہ کیا۔ الدین کو اس کی نیت پر شک ہوا اور اس نے انکار کر دیا۔ جعفر کو غصہ آ گیا
اور اس نے غار پر بھاری پتھر رکھ کر اس کا دہانہ بند کر دیا۔ الادین اب غار میں قید ہو چکا تھا۔ بندر بھی اس کے کندھے پر منہ لٹکائے بیٹھ گیا۔ الادین اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس کی ملاقات اس جعفر سے ہوئی تھی۔ جب کافی وقت گزر گیا تو الادین کو بھوک لگی اور پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے تو وہ اندھیرے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ غار سے باہر نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے چراغ کو الٹ پلٹ کر دیکھا جس کی وجہ سے وہ اس مصیبت میں پھنسا تھا۔ اچانک الادین کا ہاتھ چراغ سے رگڑ کھا گیا تو چراغ بری طرح ہلنے لگا۔ الادین نے ڈر کر چراغ دور پھینک دیا۔ چراغ میں سے نیلا دھواں نکل رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک موٹے خوفناک جن میں تبدیل ہو گیا جس نے لنگوٹ پہن رکھی تھی۔ وہ سر سے گنجا تھا۔ اس نے ایک انگڑائی لے کر ادھر ادھر دیکھا۔ الادین چونک پڑا۔ اس نے مسکرا کر الادین اور اس کے بندر کو دیکھ کر ان کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے چراغ کو رگڑ کر اسے ہزاروں سال کی قید سے نجات دلائی۔ الادین کا خوف سے برا حال تھا۔ وہ جن سے چھپنا چاہتا تھا مگر چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ جن نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اپنی کوئی خواہش بیان کرے۔ الادین کو بھوک نے ستایا ہوا تھا۔ اس نے فوراً کھانا مانگ لیا۔ جن نے مسکرا کر چٹکی بجائی اور کھانے کا اعلیٰ دسترخوان الادین کے سامنے بچھ گیا۔ الادین اور اس کا بندر فوراً کھانے پہ ٹوٹ پڑے۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو جن کا بھی خوف جاتا رہا۔ الادین نے جن سے پوچھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے تو جن نے بتایا کہ وہ اس چراغ کا جن ہے۔ یہ چراغ جس کے قبضے میں ہوگا وہی اس کا مالک ہوگا۔ چراغ کا جن اس کی 3 بڑی خواہشیں پوری کرے گا۔ جن نے الادین کو جعفر کی مکاری کا حال بھی بتا دیا تھا۔ الادین نے کہا کہ وہ اپنے گھر جانا چاہتا ہے۔ جن نے غار کا منہ کھول دیا اور اسے ساتھ لے کر سمرقند چلا آیا۔ الادین نے جن کو حکم دیا کہ وہ اسے شہزادہ بنا دے جس کا عالی شان محل ہو۔ جن نے چٹکی بجائی اور الادین ایک عالی شان محل کے دروازے پر کھڑا تھا۔ الادین نے جن کا شکریہ ادا کیا اور اپنی ماں کو ساتھ لے کر محل میں رہنے لگا۔ سمرقند میں ایک خوبصورت شہزادے کی آمد اور وسیع محل کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کے ساتھ الادین کے محل پہنچا۔ جن نے الادین کو بتا دیا تھا کہ غار میں ملنے والا قالین جادو کا ہے اور وہ اپنے سوار کو لے کر پرواز کرتا ہے۔ الادین نے شہزادی یاسمین کو سیر کی دعوت دی تو وہ فوراً تیار ہو گئی۔ الادین شہزادی یاسمین کو جادوئی قالین پر بٹھا کر فضاؤں میں اڑنے لگا۔ پہلے تو شہزادی ڈری مگر جب اسے مزہ آیا تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ جب الادین شہزادی کو فضا کی سیر کرا رہا تھا اسی وقت جعفر اپنے محل کی چھت سے یہ سارا منظر دیکھ کر جل بھن رہا تھا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا اور الادین کی غیر موجودگی میں اس کی ماں کو بیوقوف بنا کر جادو کا چراغ ہتھیا لیا۔ اس نے چراغ کے جن کو حکم دیا کہ الادین کو دوبارہ غریب بنا دے اور اس کے محل کو غائب کر دے۔ جن نے اپنے نئے آقا کے حکم کی تعمیل کی اور اس کی خواہش پوری کر دی۔ جعفر نے سب سے پہلے بادشاہ اور اس کی بیٹی کو جادو سے قید کر لیا اور پھر سمرقند کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ جادو ختم ہوتے ہی الادین کا قیمتی لباس اور اس کا عالیشان محل غائب ہو گیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا واپس لوٹا تو اس کی ماں نے اسے بتایا کہ ایک تاجر اس سے پرانا چراغ لے گیا تھا۔ الادین سمجھ گیا کہ یہ جعفر کا ہی کیا دھرا ہے، لہٰذا وہ اپنا چراغ واپس لینے کے لیے شاہی محل پہنچا۔ جعفر نے اسے دیکھ کر ایک خوفناک سانپ کا روپ دھارا اور اس پر حملہ کر دیا۔ الادین بہادر ضرور تھا مگر اسے جادو نہیں آتا تھا۔ وہ کافی دیر تک جعفر کے حملوں کو روکتا رہا۔ اچانک اس کی نظر سانپ کے گلے میں لٹکے ہوئے پرانے چراغ پر پڑی تو اس نے موقع پا کر گردن کی ڈوری پر ایک وار کیا۔ چراغ جعفر کے گلے سے کٹ کر زمین پر جا گرا۔ اسی لمحے بندر نے چھلانگ لگائی اور چراغ اچک کر الادین کے پاس پہنچ گیا۔ الادین نے چراغ رگڑا اور جن سے مدد مانگی۔ جن نے اس کے کان میں ایک طریقہ بتایا اور ایک طرف چلا گیا۔ جعفر نے الادین کو بے خبر پا کر آگ اگلتے ہوئے حملہ کر دیا۔ الادین نے چراغ اس کی جانب کر کے ایک جملہ کہا۔ جعفر کی سیٹی گم ہو گئی۔ اس کا سارا جادو چراغ میں داخل ہونے لگا۔ جعفر اپنے جادو کو پکڑنے کے لیے تیزی سے جھکا اور چراغ میں گھستا چلا گیا۔ وہ اب چراغ کا قیدی بن چکا تھا۔ چراغ کو کوئی رگڑتا تو ہی وہ باہر نکل سکتا تھا۔ الادین نے جن کا شکریہ ادا کیا۔ جن نے الادین کا محل واپس بنا دیا۔ الادین نے بادشاہ اور شہزادی یاسمین کو جادو کی قید سے آزاد کرایا۔
بادشاہ اس کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور یاسمین کی شادی اس سے طے کر دی۔ الادین نے جن کی مدد سے چراغ کا واپس گہری غار میں رکھ دیا۔ جن نے اس کی 3 خواہشیں پوری کر دی تھیں اور وہ الادین سے اجازت لے کر واپس کوہ کاف چلا گیا۔